سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ علم جس کی بنیاد اور جو پوری انسانیت کی بنیاد ہے، بلکہ انسانیت کی افضلیت اور پھر اس کے بشر ہونے کے اس اعلیٰ ترین مقام کی بنیاد ہے کہ جس پہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ پہلی چیز جس پہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، یعنی علم۔ اور وہ چیز جو دنیا میں انسان ساتھ میں لے کر آیا اس کو کہتے ہیں علم۔ اور وہ چیز جو ہر نبی پیغمبر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وہ ہے علم۔ اور وہ چیز جس کو خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو انسان میں ڈال دیا ہے وہ ہے علم۔ اور وہ جو ہادی برحق ذہن نما ہمارے دماغ میں ہے وہ بھی علم کا ایک ایسا مجسمہ، ایک ایسا استعارہ ہے کہ جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے واضح کر دیے، یعنی علم دے دیا ہے، اب تم شاکرین میں سے ہو جاؤ یا کافرین میں سے ہو جاؤ۔ آج ہم اس علم کی تقسیم پہ بات کریں گے جو ہم نے خود سے تقسیم کیا ہے، اور شاید اس کے مثبت فوائد بھی ہیں، اس کے اچھے نتائج بھی ہیں، مگر شاید کہیں نہ کہیں اس علم کے حصول کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اس حد تک تنگ دست کر دیا ہم نے اس کے دامن کو کہ اب ہمیں اس میں سے فوائد کم اور شاید خدشات زیادہ ہیں، اسپیشلی کرونا کے بعد۔ آج کے پروگرام میں جو تشریف فرما حضرات ہیں وہ انتہائی خاص ہیں، ملک پاکستان کے روشن چہرے ہیں اور علم کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے مدارس ہوں، چاہے دیگر جامعات، چاہے کچھ بھی، ان سب شعبے جات میں تدریس کے عمل کو پختہ بنانے کے لیے، کامل بنانے کے لیے ان سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سینئر ہیں، بہت پیارے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، اپنے لب لہجے سے لوگوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں اور علمی گفتگو فرماتے ہیں، مفتی نعیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ربیع اول کی بہاریں بھی آپ کو نصیب ہوں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جب ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اقرا یونیورسٹی خود اپنی ذات میں ایک تعارف ہے، امتیاز کا، افتخار کا، اور پاکستان بھر میں بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی بہت سارے بچے جو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اقرا سے پڑھے ہوئے ہیں، اس فخر کے پیچھے جو افتخار ہیں ان کو کہتے ہیں حنید لکھانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ساتھ ساتھ ایک ایسا چہرہ ہمارے پاس موجود ہے جو خود تو بنوریہ عالمیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کے اجداد خود بھی ایک خوبصورت سا سنگم ہے۔ والد صاحب مہران یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر رہے اور پھر خود اپنی تعلیم کو بھی ایم بی اے فائنانس اور دیگر چیزوں سے اس طرح سے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں مزاج کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس خوبصورت سنگم کو ہمارے درمیان پیش کرنے کے لیے مفتی طاہر عباسی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے سوال کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مفتی نعیم صاحب، یہ تقسیم جو ہے یہ فطری تقسیم ہے، یونیورسٹیز میں بچے الگ پڑھیں گے، مدارس میں بچے الگ پڑھیں گے، اگر ایک سمپل سے سوال پوچھا جائے تو کون سے بچے کامیاب ہوں گے، فلاح کس کو ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوع تو حسن کی بنیاد ہے، جی، تنوع ہونا چاہیے، اختلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن جو تقسیم ہمارے ہاں طبقات کی بنیاد پر ہے اور دھاروں کی بنیاد پر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں دو دھارے بہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آج سے لگ بھگ کوئی 100 سال پہلے تک نہیں تھی تقسیم۔ بر صغیر پاک و ہند میں صرف مدارس کی تعلیم تھی زیادہ تر، اور جب یہاں انگریز آئے وہ اپنے ساتھ برٹش سسٹم لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ عصری تعلیم کے نام پر مدارس کی تعلیم کو علیحدہ کیا اس سے۔ یعنی دو دھارے ہو گئے بنیادی طور پہ، ایک دینی تعلیم کا دھارا اور دوسرا عصری تعلیم کا دھارا۔ اچھا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو تھوڑی دیر بعد آپ ہی کے ساتھ کریں گے۔ اب اگر ہم عصری تعلیم میں لیں تو یہاں طبقاتی تقسیم ہو گئی، غریبوں کی تعلیم الگ ہے، امیروں کی الگ ہے، اور بہت ساروں کی تو ہے ہی نہیں۔ جیسے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں 5 اسٹار ریسٹورنٹ، ایسے ہی ایجوکیشن جی، اور ڈھابا۔ صحیح بالکل۔ تو یہ طبقاتی تقسیم نے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ معاشرے کے اندر تقسیم کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا، لوگوں کی سوچ بدل دی۔ ترجیحات کا تعین دراصل ہمارے درمیان نہیں رہا۔ کسی بھی ریاست کے لیے، فلاحی ریاست کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ امن و امان ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، معیشت ہے، یعنی یہ 4-5 وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک فلاحی ریاست قائم رہ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں تعلیم بھی صرف اور صرف تعلیم رہ گئی، اس میں سے تربیت نکل گئی۔ واہ! یعنی یوں سمجھیے کہ تعلیم صرف ڈگری رہ گئی۔ ڈگری ہولڈر کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے ڈگری ہولڈر معذرت کے ساتھ
غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اچھا, ڈگری ہے مگر تعلیم نہیں ہے آپ کے. جی ایکچولی تعلیم جو ہے وہ تربیت کا مجموعے کا نام ہے نا, وہ اس سے الگ ہے ہی نہیں. صحیح ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتاب بھی دی, حکمت بھی دی, ہمیں تعلیم بھی دی, ہمیں تربیت بھی دی, اور تزکیہ نفس بھی کیا. تزکیہ نفس بھی کیا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ. محترم ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے, انہوں نے تو اپنے ادارے کا نام ہی اقرا کے نام پر رکھا. بھائی کیا بات ہے. دیکھیں نا, پڑھیے قرآن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اور قرآن ہمارا افتخار ہے, جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ فرق ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہوتا رہا, یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا. اچھا. ذہنی طور پہ بھی, عملی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی. اچھا پھر ہم نے ایک اور کام یہ کیا, میں نے ایک تو آپ کو یہ عرض کیا نا کہ ڈگری اور تربیت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ڈگری مل جاتی ہے لیکن تعلیم اور تربیت نہیں ہو پاتی. اسی طرح ہم نے دوسری غلطی یہ کی, میں اس وقت نشاندہی غلطیوں کی کر رہا ہوں, پھر انشاءاللہ سولوشن پہ بھی آئیں گے. پھر ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ ہم نے ساری ذمہ داری استاد کو دے دی. اچھا. کہ بھائی والدین اب جو ہے وہ ماں ڈرامہ دیکھے گی, والد روزگار پہ جائے گا, اور بچے اسکول والے پالیں گے. یعنی ہم نے سب انہی پہ چھوڑ دیا. حالانکہ ہماری درسی کتابوں سے لے کر ہمارے آرٹیکلز تک سب جگہ پہلی عبارت یہ لکھی ہوتی ہے کہ ماں پہلی درسگاہ ہے. جی. وہ درسگاہ نہیں رہی. صحیح. اب وہ مصروف ہو گئی ہے, وہ دوسرے کام کر رہی ہے. صحیح. اور ہم نے ریٹنگ کے نام پہ اس کو نہ جانے کیا کیا دکھانا شروع کر دیا. صحیح ہے. صبح سے مارننگ شو دیکھ رہی ہے. جی بالکل بالکل. وہ صبح مارننگ شو دیکھے گی, دوپہر میں تھوڑا آرام کرے گی, پھر اس نے تھوڑا سوشل میڈیا یوز کرنا ہے شام. میں برائے تنقید نہیں کر رہا ہوں, اصلاح کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں بہنوں. میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ عنایت لکھانی صاحب تشریف فرمائے, یونیورسٹیز کی بات آپ نے کی, یہ جو فرق ہم نے قائم کیا ہے, تو آپ یونیورسٹی کی تعلیم کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ عصری تقاضے کے پیش نظر ہے, اس معیار کے مطابق ہے, یا پھر یہ مزید دھڑا بندی کر رہی ہے لوگوں میں؟ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کی بات کا بہت اپریشیٹ کروں گا, جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا سارا کا سارا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تعلیم اور تربیت کو جو ہے دو الگ الگ چیزیں کر دی ہیں, اور ڈگری لے کے لوگ نکل جاتے ہیں لیکن تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ تربیت کوئی نہیں ہوتی. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ افراتفری آپ کو نظر آتی ہے پورے شہر کے اندر, پورے ملک کے اندر. سو یس, فلاز ہیں, سیریس فلاز ہیں. اچھا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پبلک سیکٹر اور یا یونیورسٹیز کی بات ہے, تو دیکھیں یونیورسٹیز میں پرائیویٹ سیکٹر از اے نیو تھنگ. 20 سال ہوئے ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر کو آئے ہوئے, اس سے پہلے صرف پبلک سیکٹر تھی. اور پبلک سیکٹر کا بھی 20 سال پہلے جو حال تھا, جو پولیٹکس جس طرح ان اداروں کے اندر تھی, جس طریقے سے امتحان اور جس طریقے سے ڈگریاں ملتی تھیں, تو وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے. ہم نے تعلیم کو باقاعدہ, مجھے لگتا ہے کہ کوئی دشمن کی شاید سازش تھی اس ملک کے ساتھ کہ ہمارے تعلیمی ادارے تباہ کر دیے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں پبلک سیکٹر تو بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. میں ایک بار پشاور یونیورسٹی میں تھا, تو وائس چانسلر نے ایک بات کی, ہم کوئی ٹاسک فورس میں تھے فار دی امپروومنٹ آف ہائر ایجوکیشن. تو انہوں نے ایک بات کی کہ میری لائبریری کو اگر آگ لگا دو تو علم اور تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس کی کوئی کتاب بھی جو ہے وہ کھلی نہیں ہے اتنے عرصے سے. اللہ اکبر, کھلی نہیں ہے, بند پڑے جو ہے وہ مٹی لگ لگ کے خراب ہو چکی ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں آج سے 10-15 سال پہلے کی, جب پرائیویٹ سیکٹر نیا آیا تھا. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے بعد بہت ساری چینجز ہوئی. ایک تو ایئرلی سسٹم سے ہم سیمسٹر سسٹم پہ آ گئے, اس میں بھی جو ہے آورلی سسٹم تھا, مڈ ٹرم تھا, تو ایک ہر کلاس کے اندر جو ہے اس کا اسیسمنٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کے اندر بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جو کیس اسٹڈی میتھڈالوجی کے اوپر آ گئے, جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ اتنی ڈفرینٹ تھی کہ ہر کلاس کے اندر بچے کو پڑھنا پڑتا تھا, کچھ سیکھ کے نکلتا تھا, اور پھر اس کو پریکٹیکل تعلیم دی جاتی تھی کہ فیلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے, ڈیسیجن میکنگ اس کو سکھایا جاتا تھا, وہ چیز سکھائی جاتی تھی جس سے وہ کامیاب ہو سکے اس کیپٹلسٹ ورلڈ میں, باہر نکل سکے, کہیں پہ بھی جاب کر سکے, جاب کے اندر سکسیزفل ہو سکے, کانفیڈنس ہو, پریزنٹیشن ہو سکے, مارکیٹنگ جانتا ہو, اور یہ ساری جو مختلف چیزیں آج کی دنیا میں ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر نے دی. اور پھر پبلک سیکٹر نے بھی امپروو کیا آہستہ آہستہ. صحیح. بٹ جتنا کیا جائے کم ہے, کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ آج بھی اس ریجن کے اندر سب سے کم تعلیم یافتہ ملک ہے. بہت برا حال ہے. اور
پھر ہنرمند ملک بھی نہیں رہا. جی اسکلز کی کمی, اسکلز کے اوپر کام ہی نہیں کیا سال سے. جی میں نے تو نہیں دیکھا اپنی جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ اسکلز کے اوپر کوئی کام ہو. یونیورسٹیز دے رہی ہیں اسکلز کے اوپر؟ دیکھیے یونیورسٹیز ڈگریز کے اوپر تو فوکس کر رہی ہیں, لیکن اسکلز کے اوپر کام جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ ٹیئر ہوتا ہے. جو بچے میٹرک کے بعد 2-3-4 مہینے کی اسکل سیکھ کے فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کم از کم الیکٹریشین کا سرٹیفکیٹ ہو, پلمبنگ کا سرٹیفکیٹ ہو, ان کے پاس میکینیکل کوئی سرٹیفکیٹ ہو, ان کے پاس کوئی اور آئی ٹی کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں جس میں گرافکس اور اس طرح 250 ڈفرینٹ اسکلز ہیں جس کے اوپر. سو بیسکلی ہماری یونیورسٹی کی تعلیم میں اسکلز نہیں ہیں اور اسکلز کی تعلیم میں ڈگری نہیں ہے, اور ایک فلا ہم نے ایسا زبردست چھوڑ دیا کہ اسکل ایجوکیشن. سوال یہ کہ ذمہ دار کون ہے آخر, ایسا ہوا کیسے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مفتی طاہر عباسی صاحب, کمرشلائز تو نہیں کر دیا ہم نے؟ یعنی چلے مدرسے میں تو وہ بچہ آ رہا ہے, ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ شاید جمہوری طور سے اس کی کفالت بھی مدرسہ کرتا ہے, اس کو پیسے مانگتا نہیں بلکہ دیتا ہے, مگر یونیورسٹیز میں تو استاد کو خریدا جاتا ہے, تو پھر استاد کو آنکھیں بھی دکھائی جا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ویز بھائی میں مشکور ہوں آپ کا بھی, اور یہ دونوں ہمارے معزز حضرات تشریف فرما ہے, بالخصوص لکھانی صاحب سے. تو اس موقع کی مناسبت سے میں ایک بات ان کے بھی علم میں لے آؤں اور آپ کے بھی, کہ جہاں بیک وقت میں ایک دینی ادارے کا گزشتہ 15 سال سے بحیثیت مفتی کے استاذ ہوں, وہیں حنید لکھانی صاحب کے ادارے میں بھی فائنینسنگ کا ایک میں لیکچرر ہوں, اور دیگر بہت سارے پرائیویٹ سیکٹرز میں پڑھانے کا موقع ملا. اور جیسے آپ نے تعارف میں فرمایا کہ کچھ آبائی مناسبت تعلیم و تعلم سے رہی, تو آج کا جو عنوان ہے یونیورسٹی کی تعلیم بمقابلہ دینی مدارس, اس میں میں مفتی صاحب اور لکھانی صاحب کی بات کو مزید تسلسل دیتا ہوں کہ دیکھیے لٹریسی اور ایجوکیشن کا بنیادی ترجمہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے. اگر ہم اس کا ترجمہ تعلیم و تربیت لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا جو عنوان ہے یونیورسٹی کی تعلیم بمقابلہ مدارس, کچھ ہضم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, کیونکہ تعلیم تو تعلیم ہے, وہ اپنے ساتھ تربیت رکھتی ہے. اچھا, بشرط یہ کہ پڑھنے والے کے ذہن میں, اس کی نیت میں اور اس کے نہا خانوں کے اندر تعلیم سے مقصود ڈگری نہ ہو, اور پڑھانے والوں کی اسٹریٹجی کے اندر ادارے سے مقصود ریونیو جنریشن نہ ہو. اور میں اس لیے نہیں کہ راغانی صاحب تشریف فرمائیں, ایک حقیقت کہہ رہا ہوں کہ مختلف اداروں سے سابقہ رہا, مجھے اقرا یونیورسٹی کا یہ ایک روش اور یہ نہج بہت اچھا لگا کہ وہاں مقصد جو ہے وہ ایک اکیڈمیکل ڈینسٹی ہوتی ہے, وہ ایک علمی کثافت دی جا رہی ہے. یہ جو ایک خام خیالی رہی, اور ایک حقیقت بھی ہے, ریئلسٹک گراؤنڈ ریئلٹی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں اس وقت ایک یہی تصور ہے کہ محض ڈگری حاصل ہو جائے, چاہے وہ اصل سے ہو چاہے نقل سے ہو, بہرحال. اور اسی کے تحت ایک بیڈ پرسیپشن یہ بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جی ڈگری کے حصول کے اندر جو بھی چیز آتی ہے اس کو خرید لیا جائے. اچھا, یہ چیز آپ مدرسہ بنوریہ عالمیہ میں نہیں دیکھ رہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پھر یہ ایک تفرقہ نظر آتا ہے کہ جی دینی ادارے اور معاصر فنی ادارے. تو اگر تربیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تربیت اگر مقصد ہے تو یونیورسٹی کے اندر بھی ایک اچھا استاد اور یونیورسٹی میں اچھے اس کے ذمہ دار حضرات اور مالکان ایک اچھی تربیت دے سکتے ہیں. میں اس کے اوپر ایک ایگزامپل دوں گا. اس دور میں بھی جہاں آپ نے تذکرہ کیا کہ استاد کو آنکھیں دکھانے کا تصور ہے, میں جب پہلی بار یونیورسٹی پڑھانے گیا تو اس میں نے یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بتایا کہ جی تربیت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت مدارس دینیہ میں اویس بھائی تربیت کا یہ عالم ہے کہ استاذ اپنے جوتے اتارنے کے لیے پیر اٹھاتا ہے کہ طالب علم اس کے پیر سے جوتا لے لیتا ہے. خوب, بہت خوب. آپ یقین کیجئے کہ تھوڑی سی بات کے بعد, میں ریفرنس دے رہا ہوں, نارتھ کیمپس میں تھوڑی سی بات کے بعد ہوا یہ کہ 3 سے 4 ہفتے گزرے تھے کہ بچوں کے والدین نے رابطہ کیا. اچھا,
کہ ایسا کیا یہاں پر تربیت دی جا رہی ہے کہ بچوں کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے. اچھا. تو میں دوبارہ اپنی بات پر آتا ہوں. اچھا, لیکن میرا سوال بھی بنتا ہے وہاں پہ, میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں. بنیادی سوال ہے میرا کہ وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ پیسے دے رہا ہے اس لیے وہاں پہ وہ تو حساب لے گا, مگر جو خود کفیل ہے والدین کی تربیت کا شاخسانہ ہوگا. اچھا, اس پر مزید چار چاند لگانے کے لیے ادارے کے اساتذہ اور ادارے کے ذمہ داران یہ اس کو پالش کریں گے. صحیح ہے. اور اگر ہم بحیثیت استاد کے اپنا فریضہ منصبی سمجھیں گے نا کہ ہم نے بچے کو ایک امانت ہے جو عند الناس دنیا میں بھی امانت ہے اور عند اللہ بروز قیامت بھی امانت ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ لے رہے ہیں, ہم لوٹ کر آئیں گے. ہم یہاں پہ استاد کی تربیت کے حوالے سے یہ بات کریں گے کتنا ضروری ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہونے چاہیے, کیونکہ وہ جو پڑھا رہا ہے وہ خود کتنا تربیت یافتہ ہے, علم یافتہ ہے یا صرف ڈگری یافتہ ہے. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. عزیزان من, ایک بنیادی سوال ہے جو میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ کے اس کا جواب تو طے کریں آخرکار. یہ جو ڈگری ہے یہ ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہے, اور یہ ہمارا علم ہے یہ ہماری معیشت میں اضافہ کرنے کے لیے ہے, بنیادی طور سے ہمیں روپیہ پیسہ دینے کے لیے ہے, یا پھر کسی اور مقصد کے لیے ہے. میں اس بار آغاز حنیت لکھانی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں یہ سوچ کے. وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی لیڈ کرتی ہے آپ کو کسی ڈیزنیشن کے اوپر, آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں, آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے, پھر آپ ارن کرنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو عزت ملتی ہے. یہ والا فارمولا صحیح ہے, یا بہت سے لوگوں کے لیے وہ مارک زکربرگ والا فارمولا صحیح ہے, یا مائکروسافٹ والا فارمولا صحیح ہے کہ آپ یونیورسٹی کے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اور آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں, یونیورسٹی آپ کو بلا کے اعزاز دیتی ہے. دیکھیے, یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے نا وہ آپ کی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے. اچھا, ویل بینگ جو ہے وہ اٹس اے سرکل جس کے اندر بہت ساری پائز ہیں, جس میں بہت ساری اپنی سکسیزفل ہونے کے لیے, ہیپی لائف گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈگری از جسٹ ون پورشن آف دیٹ. اچھا, اس کے بعد شاید پیسہ بھی ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں, ہیلتھ بھی ہے, اور کریئر بھی ہے, اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. بٹ آپ کے سوال پہ میں واپس آتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا مارک زکربرگ یا ڈراپ آؤٹس اور یہ وہ, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ ہے تو وہ سکسیزفل نہیں ہوگا, اس کی ویل بینگ اچھی نہیں ہوگی. ایسے بہت سارے لوگ آج بھی پاکستان کے اندر انٹرپرینورز ہیں, بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں, شاید ان کے پاس ڈگری نہ ہو. اچھا, لیکن وہ آج جس مقام پہ ہیں اس مقام پہ وہ نہیں پہنچ سکتے تھے اگر ان کے پاس ڈگری والے نہیں ہوتے تو. اچھا, ظاہر بات انہوں نے کچھ چیزیں ٹھیک کی تبھی وہ ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سکسیزفلی پوری دنیا میں بکی. 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہے ہمارا انٹرپرینور جو ایکسپورٹ کرتا ہے اور پیسہ لے کے آتا ہے ملک. نمبر 2 جو ہے ہمارا اسکلڈ ورکر ہے جو باہر کماتا ہے اور یہاں پیسے بھیجتا ہے. رائٹ, یہی 2-3 چیزیں ہیں. صحیح. سو اگر ہم انہی 2-3 چیزوں پہ فوکس کر لیں, ہمارے پاس HR ہے نا, ہمارے پاس آبادی ہے, ینگ پاپولیشن ہے, ان کو ہم اسکل سیٹس دے دیں تاکہ وہ نکل سکیں, کما سکیں, اپنی ویل بینگ صحیح امپروو کر سکیں. صحیح ہے. نمبر 2 ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں جو ایکسپورٹس کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, یا پروڈیوس کرتے ہیں اور امپورٹس نہیں کرنی پڑتی وہ چیزیں, تو وہ انٹرپرینورز ہم بنا دیں. ان دونوں چیزوں میں پاکستان ہیز فیلڈ ایز اے نیشن. اچھا, اور ابھی بھی کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. ہاں ٹھیک ہے, میڈیا کے اوپر بہت ساری آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ جی سندھ گورنمنٹ نے یہ بجٹ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بجٹ کیا, بٹ جو گراؤنڈ میں اس کا نظر آنا چاہیے نا امپیکٹ, کہ ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ ہیں, ہماری پر کیپٹا انکم اتنی زیادہ ہے. جی, اور یہ ہمارے ریجن کے ملک جہاں $200 کماتے تھے پر کیپٹا انکم میں, وہ آج $20,000 پہ پہنچ گئے, اور ہم آج بھی جو ہے شاید 1000 کے آس پاس. بہت برا حال ہے. ہمیں جب تک اس کو ٹرانسلیٹ ہم نہیں کر سکیں گے پر کیپٹا انکم پہ, جب تک ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے ایکسپورٹس پہ, جب تک ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے ہمارے باہر سے ریمیٹنسز پہ, تب تک ہم سکسیزفل نہیں ہیں, اور ہم آج نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مفتی نعیم صاحب, ایک ایسا تصادم ہے ذہن میں, اس سوال کا جواب میں آپ سے لے سکتا ہوں اور بڑے اطمینان سے لے سکتا ہوں. کہتے ہیں یونیورسٹی میں جو پیچھے بچہ بیٹھا ہوتا ہے کلاس روم میں, دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے, اور جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں, وہ ملک سے باہر ہی نکل جاتے ہیں, ہم ان کو ہولڈ نہیں کر پاتے, وہ بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں. مدارس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہی ہونا صحیح ہے؟ پہلے میں وہ جو HR کی بات کی اس پہ جواب دے کر پھر آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں ہیومن ریسورس تو بہت ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 22, 23, 24 کروڑ کی آبادی ہے, نہ جانے کتنی ہے, اللہ بہتر جانے, لیکن ہے بہت. جی.
ایک طرف فلاحی ادارے روڈ پہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, جی, دوسری طرف اس کے قریب ہی سگنل کے اوپر چند بھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو. صحیح, ٹھیک ہے, تو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کس کا کام کتنا ٹھیک ہے, غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم کس قدر ہے کس قدر نہیں ہے, حکومت نے الگ پناہ گاہیں اور نہ جانے کیا کیا کھولا. تو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم تو ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے, اور تعلیم بھی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرح ہماری بریک میں بھی بات ہو رہی تھی کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے اور ان کو بھی حل ہونا چاہیے, اور حکومت وقت کو خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر ہماری تعلیم بہتر ہوگی تو ہماری معیشت بہتر ہوگی, معیشت بہتر ہوگی تو ہمارا امن و امان کا سلسلہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اچھا, آپ نے سوال کیا کہ آگے والا بچہ آگے نکل جاتا ہے, پیچھے والا بچہ یہاں آگے چلا جاتا ہے. جی جی, پرائیویٹ یونیورسٹی کی آپ نے بات کی, مدرسے میں ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہماری ترجیحات متعین نہیں ہیں. اچھا, دو طرح کے علم ہیں. ایک دیکھیں, ہر علم ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیمسٹری بھی ضروری ہے, بایولوجی بھی ضروری ہے, ہمارے لیے فائنانس کا سیکھنا بھی ضروری ہے, ریاضی بھی سیکھنا ضروری ہے, علم فلکیات, جتنے علوم ہیں وہ عصری علوم ہو یا دینی کہلائے جائیں, سارے ضروری ہیں, اور کوئی بھی علم دین سے باہر نہیں ہے. اچھا, جو علم ہے وہ دینی ہے. اچھا, کیونکہ قرآن کے اندر تمام علوم ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے. اچھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے ہر علم کے لیے کام کیا ہے. تو یہ تو سب سے پہلے ذہن بنا لیں کہ سارے علوم دینی علوم ہوتے ہیں, لیکن ہم نے بہرحال تقسیم کیا اور ایک سسٹم بنا دیا, جی دینی علوم کو باہر کر دیا عصری اداروں سے. جی, اچھا, لچک دکھائی مدرسے نے. اچھا, پہلے یہ سمجھیے, اب بات بہت طویل ہوتی جا رہی ہے, مدرسہ اور اسکول الگ نہیں ہے. مدرسہ عربی میں کہتے ہیں, اسکول اردو انگریزی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کالج, یونیورسٹی, جامعہ, دارالعلوم, یہ مختلف زبانوں میں اداروں کے نام ہیں. ٹھیک ہے, جو دارالعلوم ہے وہی یونیورسٹی ہے, صحیح ہے, جو جامعہ ہے وہی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الگ الگ نہیں ہے. ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ جہاں مولوی بستے ہیں وہ الگ دنیا ہے, وہ مدرسہ ہے, صحیح ہے, اور جہاں ہمارے جو بغیر مولوی والے مسلمان بھائی ہیں یا غیر مسلمان بھائی ہیں وہ بستے ہیں وہ ہماری یونیورسٹی ہے. تو یہ فرق ذہن سے نکالیں. اچھا, دراصل فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مدرسے میں دینی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں اور عصری علوم جنہیں آپ کہتے ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں, اور عام طور پہ یونیورسٹی میں یا کالج میں یا عصری اداروں میں صرف اور صرف عصری علوم سکھائے جاتے ہیں. لازمی طور پہ جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے مینڈیٹری کر دیا ہے صرف وہ علم ہم سکھا رہے ہیں, اسلامیات وغیرہ کا. اچھا, اب میں جواب کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. نصیب اپنی جگہ ہے, اور پھر جس کو جتنی وسائل ملتے ہیں وہ اتنا کام کرتا ہے. مدرسے والے بھی باہر چلے جاتے ہیں. اچھا, کیوں نہیں جاتے؟ آپ یو کے چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, جن کے رابطے جہاں ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ترقی حاصل کرنے کا حق سب کو ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ ہمارا جا کر بھی ملک کے لیے ہی کرتے ہیں. جو باہر جاتے ہیں ان سے یہی حسن ظن رکھیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے فرمایا نا کہ 90 لاکھ ہمارے باہر ہیں اور وہ ہمیں بھیجتے ہیں ریمیٹنس, اور سب سے زیادہ ہمارا پیسہ وہیں سے آتا ہے. تو وہ بھی ہمارے ہی ہیں, ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ جو یہاں رہ گیا ہے اس بیچارے کی صحیح قدر نہیں ہو پا رہی. اگر اس کی صحیح قدر ہوگی نا تو جو باہر ہے وہ بھی یہیں آ جائے گا. اور ویسے باہر جانا چاہیے لوگوں کو, تاکہ ہمارے ہر جگہ نمائندے ہوں, کیونکہ ہر شخص اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. بڑی خوبصورت, بہت اچھے. اور پڑھا لکھا شخص تو بہت اچھا سفیر بن سکتا ہے, اور وہ اچھا سفارتی کارنامہ بھی انجام دے سکتا ہے. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں. ایک اور بات کرنی ہے میں نے, یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں مدارس میں ہوتے ہیں یا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, اس میں کس حد تک اخلاقی اور ایتھکس کو پابندی کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے, اور پھر اس سے بھی کیا نشو نما ہوتی ہے, ذہنی تربیت ہوتی ہے, کیا یہ ضروری ہوتے ہیں یا پھر اسٹک ٹو دا بک رہنا چاہیے؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے تعلیم کے حوالے سے, اور پھر جو اس کی تقسیم ہوئی ہے دراصل یہ مجسم انداز تو نہیں ہے, یعنی جسم کے دو حصے ہیں, دل اور دماغ.
ان کو دونوں کو ساتھ چلنا ہے اور پھر یہ ساتھ مل کے ہی انسان کے لیے افادیت کا باعث بن سکتے ہیں. دیگر سرگرمیاں جس کو ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں, یہاں پہ میں سولوشن بھی لوں گا مگر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لکھانی صاحب, یونیورسٹیز میں جو ایونٹس ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں, ہمارے کلچر کو خراب کرتے ہیں. ایک طرح سے یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے براڈ مائنڈنس یا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنے کا موقع ملتا ہے. کس حد تک ہونا چاہیے اور کس شکل میں ہونا چاہیے اس کو؟ اٹس اے گڈ کویشچن جی. کس حد تک کنٹرول کرنا چاہیے, کس حد تک؟ دیکھیں, ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, اور انفارچونیٹلی ہم اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جو میڈیاز کے تھرو ان لوگوں نے ہم پہ خاص طور پہ جوانوں کے اوپر اتنا قابو پایا ہوا ہے, تو اینڈ ڈیفینیٹلی ہماری اپنی بھی کچھ فلاز ہیں, ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں. اچھا, ہم نے ہر چیز جو ہے ویسٹ کی لے لی ہے یہ سمجھ کے کہ ہر چیز میں وہ اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط بھی ہیں. سو ہر آدمی کا اپنا رول ہے اس کے اندر. کس حد تک آپ اپنے ادارے میں اجازت دیتے ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر پیرنٹس اپنے بچے کو اپنی بچی کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں تو وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کی اپنی بچی ہے یا آپ کا اپنا بچہ ہے. صحیح. اور آپ اگر ذمہ دار ہیں اس کی تعلیم و تربیت کے, تو آپ کو میک شور کرنا ہے جتنی دیر وہ آپ کے پاس ہیں تو کم از کم ایک وہی ماحول ہو جو ہمارے دین کا ماحول ہے, جو ہمارے شہر کا, ملک کا ماحول ہے, اس سے اور اس سے زیادہ تجاوز نہ کرنے دیں ان کو. سو رسپانسبلٹی تو آتی ہے, بٹ بہت ساری جگہوں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ضرور طریقے نکال لیتے ہوں گے, کر لیتے ہوں گے چیزیں. ٹھیک ہے. مفتی طاہر عباسی صاحب, ایک اور اسٹیپ لیتے ہیں آگے. پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کمرشلائز ہونا منفی ہے, مثبت ہے, یہ کیا ہے, مگر اگر میں سولوشن پہ آ جاؤں, لیٹ سپوز مجھے یہ ورڈ کہہ لینے دیجیے کہ اگر آپ ایجوکیشنل منسٹر ہیں اس ملک کے, تو وہ 3 بڑے ریفارمز کیا آپ لے کر آئیں گے جو فل فور ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک شعور دیتی ہے, ٹھیک ہے, ایک سنجیدگی دیتی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ہمارا معلم ہے, جو ہمارا تعلیم دینے والا ہے, خود اس کی شخصی تربیت کتنی ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے جو سنجیدگی فراہم کرنا جا رہا ہے اس کی اپنی ذات میں کتنی سنجیدگی ہے. صحیح. کیا وہ تعلیم و تربیت کے لیے میدان میں اترا ہے یا محض اپنے کسب معاش, دیکھیے گا میرے لفظ پہ غور کیجیے گا, محض کسب معاش کے لیے اترا ہے. خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے, میں تو اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ابتدا کو دیکھنا ہے, لیکن ایک معلم کو اپنی انتہا بھی دیکھنی مد نظر رہنی چاہیے. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو پہلا کام, میں اگر آپ کہتے ہیں جی بالفرض کسی ایس منصب پر میں آ جاتا ہوں, تو میں سب سے پہلے ایک سنجیدگی اجاگر کرنا چاہوں گا. اچھا. دوسری بات, یعنی اس وقت تمسخر کا ماحول ہے بہت زیادہ. دوسری بات کہ منصب اور سامنے بیٹھنے والا طالب علم, یہ ہماری دنیا اور آخرت میں امانت ہے. امانت, اس کو جب امانت سمجھا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو مسائل درپیش ہیں یہ مسائل قابو ہیں. دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دائرے کے اندر مجموعی طور پر ہمیں حوصلہ افزائی اور نئے ینگسٹرز جو ہیں, نوجوان نسل, اس کی رہنمائی یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ CSS ہمارا ایک دائرہ کار ہے. صحیح ہے. اب CSS کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ نوعیت, میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالاکوٹ سے اٹھتا ہے اور اس کی اچھی رہنمائی ہوئی. وہ اس وقت ملک کے ایک اچھے ڈویژن کے اوپر CSS پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر آ گیا. صحیح. اور اس کا ایک فیصلہ تھا جو میں نے محسوس کیا کہ بہت اچھا ایک تربیت یافتہ, اس نے ذہنیت کا, غمازی کا مظاہرہ کیا اور اس نے اچھا فیصلہ کیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہ بتائیے کہ CSS آپ نے اس رخ پر آپ نے سفر کیسے شروع کیا. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ محترم مفتی صاحب مجھے اچھے رہنما مل گئے تھے. اچھا. ہمارا ایک نوجوان آج CSS کے مراحل سے واقف نہیں ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں اگر MBA کروں گا, میں BBA کرتا ہوں, MBA کرتا ہوں یا میں CA کرتا ہوں, میرا اگلی منزل کیا ہوگی, میرا ہدف کیا ہوگا. بہت اچھا کلیئر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ منزل گولز کی سیٹنگ جو ہے نا, یہ بنیاد ہے. فائنانس میں پہلا سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کمیونیکیشنز کے اندر
کہ گولز سیٹنگ ہماری ہونی چاہیے, ہمارا اسکیجول لاک تو ہو, ہمارے بچے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. مفتی صاحب یہ سوال اس انداز سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر تعلیم, مگر چلیں وزیر اعظم آپ ہیں, چٹنگ کو روکنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے جو یہ چٹنگ کلچر ہے, یہ جو کاپی کلچر ہے, یہ بچے کو مجھے لگتا ہے دقیانوسی کرتے جائے, یہ ہر ادارے میں ہو رہا ہے, مدارس میں بھی ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے, کیا میں صحیح ہوں؟ اللہ اس بوجھ اٹھانے سے بچائے. وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا ہے, وزر سے نکلا ہے, صحیح, اور سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا, یعنی آخرت میں 22 23 24 کروڑ عوام کا جواب دینے والا ہر چیز کا. تو اللہ محفوظ ہی رکھے, اللہ بے حساب و کتاب مغفرت فرمائے. اللہ اس پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اٹھا نہ سکے, اللہ یکلف اللہ. بے شک بے شک. تو بات دراصل یہ ہے کہ چیٹنگ کا کلچر مدرسوں میں کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت خوب. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے 5 گھنٹے روزانہ. صحیح ہے. اور مدرسے میں چونکہ مدرسین کی بھی تربیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں ایک کا دکا 2 4 5 6 واقعات آپ اگر مجھے سنائیں گے تو میں یونیورسٹی کے آپ کو 5000 واقعات سناؤں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, ہم صرف اتنی بات کریں گے کہ مدرسے کا نظام زیادہ بہتر ہے آج بھی تعلیمی حوالے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علامہ صاحب نے جو بات فرمائی اس میں 3 چیزوں کا اضافہ میں بھی کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہم اخلاقی تعلیم اپنے عصری اداروں میں بھی شامل کریں باقاعدہ. اچھا. اور اخلاقیات دین اسلام سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا. ٹھیک ہے. احساس کرنا دوسرے کا, دوسرے پر احسان کرنا, رواداری, ہمدردی, محبت, برداشت. ڈگری بڑی بڑی ہوتی ہے, صحیح ہے, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں, لیکن اپنے اندر کنٹرول نہیں ہوتا, سیلف کنٹرول نہیں ہوتا, غصے پہ قابو نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا, ہمیں اسلام کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسپورٹس ایکٹیویٹی, جس کی لکھانی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, یہ مدرسوں میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں پڑھانی چاہیے. ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو گئی ہیں. انڈور گیمز پہ بھی ہم لوگ بہرحال وہ ایک یہ شروع کرنا چاہیے. اس سے انسان اور اسکلز ڈیولپمنٹ کی جو بات ہوئی, ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں کام. بہت خوب, بہت خوب, بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ کا. مفتی نعیم مدنی صاحب تشریف فرما تھے, عنایت لکھانی صاحب تشریف فرما تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی طاہر عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ کی توجہات کا اور اس تجسس کا جو آپ اب تک لگائے بیٹھے ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچائے گا, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. یہ بحث نہیں ہے بلکہ یہ گفتگو ہے, اور ایک ایسی بزم ہے جس میں ہم نتائج لے کے اٹھتے ہیں. آج ہم ایک قرارداد لے کے اٹھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں ہیں یا مدرسے میں ہیں, آپ ایک ذمہ داری کے ساتھ ہیں, اور اس میں ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, نام روشن کرتے ہیں, آپ کو اسکلفل بھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو خود تلاش کرنے پڑیں گے راستے. یونیورسٹی اور مدرسہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ ہم نے آپ کو چیمپئن بنا کے نکالنا ہے, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو ان دونوں جگہوں پہ پڑھتے ہیں اور 0/0 کے نکلتے ہیں, اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو ان سے محروم رہتے ہیں مگر ان کے اندر ایک چمک ہوتی ہے, ایک دمک ہوتی ہے, ایک ضیاء ہوتی ہے اور ایک شمع ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے, ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.